اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از می فنیلا امتیاز اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریئلٹی آف لائف۔ ریئلٹی آف لائف میرا یہ چینل کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو اسی کے بارے میں مجھے آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس دینی تھی کہ ہمارا اسلام ہے کیا۔ تو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آپ کوئی ایک بات مجھے بتا دیں جو آپ کو اسلام کے بارے میں پتہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سوچنے بیٹھ جائیں گے کہ ایسی کون سی یونیک بات ہے اسلام کی جو ہم بتا سکتے ہیں آگے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج ہم تھوڑی بیسک سے سٹارٹ کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے۔ وہ کیوں دی جاتی ہے ہمارے کانوں میں؟ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب مسلمان کی بات ہو رہی ہے تو ہمارا دین ہے اسلام، تو اس کی تھوڑی سی بیسکس کی بات کرتے ہیں ہم آج۔ تو ہمارے دین کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں، اور کافی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون سے ہیں، تو میں ان کے بارے میں آج بتانا چاہوں گی۔ ہمارے دین کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے پہلا ارکان کون سا ہے؟ رکن کون سا ہے؟ توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ اور توحید میں کیا آ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا جاننا، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اس کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس زبان سے کہہ دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ ہمارے اندر کیا ہے کہ ہم اگر منہ سے کہہ رہے ہیں نا، ہمارا دل بھی اس چیز کی گواہی دے۔ توحید و رسالت کی گواہی دینا پہلا رکن یہ تھا ہمارا، تو توحید تو یہ ہو گیا۔ اب توحید و رسالت کی گواہی دینا، رسالت کی گواہی دینا کیا ہے؟ رسالت ہے رسولوں پر ایمان لانا، اور دائرۂ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اور جو اس کا انکار کرے گا نا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور اب ہم دوسرے رکن کی طرف آتے ہیں تو وہ ہے نماز، اور قیامت میں بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارے اسلام کا تیسرا رکن کیا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت جو ہے چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک پہنچ جاتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا نظام بنایا ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، ایک تو زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، اور مطلب ہمارا جو مال ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، بھلے ہی ہماری انسانیت کی نظر میں وہ کم ہو رہا ہے، یہ وہ ہوتے ہیں کہ کسی کو ہوتا ہے ڈاؤٹ یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اب چوتھے رکن کی طرف آئیں تو وہ ہے روزہ۔ اب رمضان بھی آنے والا ہے، تو آپ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ آپ لوگ روزے رکھیں۔ تو روزہ کیا صرف کھانے پینے سے رکنے کا ہوتا ہے؟ نہیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، کچھ غلط نہ کریں، نہ کچھ دیکھیں غلط، نہ کچھ ایسا کچھ نہیں ہم نے کرنا، ہمارا ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ اور اگر اور اس رمضان انشاءاللہ ہم نے اپنے گناہوں کو بخشش کروانی ہے گناہوں کی، اور انشاءاللہ ہم نے اپنی ساری حاجتیں پوری کروانی ہے۔ تو ہم اگر رمضان کی بات کریں تو رمضان کا سب کو انتظار تو ہے، کس نے تیاری کر کے رکھی ہے؟ اور اچھا ٹھیک ہے، سب نے تیاری کر کے رکھی ہے، کون کون روزے رکھے گا؟ اور اگر ہم دیکھیں تو آپ نے ایسا کیا کیا جو آپ رمضان میں گفٹ کر سکیں اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے؟ جی کریں گے انشاءاللہ لازمی کہنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ کہنے سے نا ایک برکت پڑ جاتی ہے، کام میں برکت آ جاتی ہے، وہ کام نہ ہونے والا بھی ہو نا وہ ہو کے رہتا ہے۔ اب ہم 5ویں رکن کی طرف آتے ہیں تو وہ ہے حج۔ حج ہمارے اسلام کا 5واں رکن ہے، اور یہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے کہ اگر آپ اتنی استطاعت، اتنی حیثیت رکھتے ہیں نا کہ آپ حج کر سکیں تو آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ حیثیت رکھتے ہوئے نہ کریں تو وہ آپ کے اوپر یہ گناہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے حج، اگر جو صاحب استطاعت لوگ ہیں تو وہ کریں، اور جو نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے، ان کے گھر میں بیٹیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی صورت میں بھی ان کے لیے حج و عمرے کا ثواب رکھا ہے کہ وہ ان کی کفالت کریں، ان کی شادی کریں، یہ ان کے لیے حج و عمرے کا ثواب ہے۔ اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کر دیں۔ تھینک یو۔